قرآن کا نزول بھی رمضان میں ہوا، اسلام زندہ پانچوں ہی ارکان میں ہوا، ایک فرض ادا ہوا جو روزے سے مومنوں پیدا یہ ذوق و شوق بھی ایمان میں ہوا۔ برکت رمضان، برکت رمضان، منزل ایمان، برکت رمضان، برکت رمضان، برکت رمضان، منزل ایمان، برکت رمضان۔ سب چلے گئے سجود میں، نور بھر گیا وجود میں، سب چلے گئے سجود میں، نور بھر گیا وجود میں، یہی حقیقت ازل کا فسون، چار سو ایک صدا کن فیکون، مل گئی منزل ایمان۔ برکت رمضان، برکت رمضان، منزل ایمان، برکت رمضان، برکت رمضان، برکت رمضان، منزل ایمان، برکت رمضان۔ جو روزے داروں کی ہے تشنگی نصیب سے ہے، ہزار شکر کے وابستگی حبیب سے ہے جن کے سامنے اتنی سجی ہوئی آفتار، خدا کے فضل کو دیکھا ہوا مہینہ آپ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اے اللہ یہ برکتوں والا مہینہ، اے اللہ یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ، اے اللہ بڑی تیزی سے ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس مہینے کے رخصت ہونے سے پہلے پہلے اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب فرما کہ آپ نے ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا۔ آپ اے اللہ رمضان کی برکت سے جہنم کی خلاصی کا پروانہ ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مظلومین کی مغفرت فرما، اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ آپ نے ہمیں نصیب فرمایا، اے اللہ اس مبارک مہینے کی عبادتوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، تراویحوں کو قبول فرما، اے اللہ جو صدقہ خیرات زکوٰۃ کی عبادتیں ہو رہی ہیں یا اللہ تمام مالی عبادتوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ آج یہاں افطار کا انتظام کیا گیا، روزے داروں کو افطار کرانا اے اللہ آپ کو بہت پسند ہے، اے اللہ اس افطار کے انتظام کو قبول فرما، اے اللہ اس افطار کے انتظام میں اے اللہ ہر قوم کے ہر جماعت کے لوگوں کو بلایا گیا، اے کریم آقا یہاں ایک بھائی چارگی کا پیغام دیا جا رہا ہے جو ہمارے ملک کی خصوصیت ہے، جو ہمارے ملک کی شان ہے کہ یہاں سب مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ آج کا ہمارا یہ افطار کا دسترخوان بھی یہاں سب قوم کے لوگ جمع ہیں، سب ایک دوسرے سے محبت کا پیغام دے رہے ہیں۔ یعنی اللہ اس افطار کے انتظام کو قبول فرما۔
اور یہاں سب کو بلا کر جو محبت کا ایک پیغام ہم دینا چاہتے ہیں، اے اللہ اس پیغام کو اس ملک کے دور دور تک کونے کونے تک پہنچا دیجیے کہ ہم مل کر رہنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ اس ملک کی شان یہ ہے کہ یہاں سب لوگ، سب مذہب کے لوگ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ، اپنی مذہبی تشخص کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزاریں۔ ہمیں ہمارا سنویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یہاں کے بھائی چارگی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کے امن کی حفاظت فرما، ہمارے دستور کی حفاظت فرما، ہمارے سنویدھان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں یہاں روزے دار جمع ہیں اور روزے دار آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ آپ روزے دار کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، آپ افطار کے وقت کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب آپ سے اس بات کی دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما لیجیے، ہمارے دستور کی حفاظت فرما لیجیے۔ جو لوگ دستور کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جن کی نیتیں خراب ہیں، جو اس ملک سے بھائی چارگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو نفرتوں کا بازار گرم کر رہے ہیں، اے کریم آقا انہیں نیک توفیق عطا فرما دیجئے، انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ایک منصف عادل بادشاہ کو ان کی جگہ منتخب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو حکومتیں انصاف کے ساتھ کام نہیں کر رہی، اے اللہ ان کو ہٹا کر اے اللہ انصاف کرنے والی جماعتوں کو اقتدار عطا فرما، سب کو لے کر چلنے والی پارٹیوں کو اے اللہ حکومت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں حالات بہت خراب ہیں، نفرتوں کا بازار ہے، نفرتیں آپس میں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اے اللہ ان نفرتوں کو مٹا دیجئے، ان نفرتوں کو ہٹا دیجئے۔ جو لوگ سازشیں کر کے اے اللہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی کو لڑانا چاہتے ہیں، اے کریم آقا ان کے پلانوں کو فیل کر دیجئے، ان کی سازشوں کو ناکام کر دیجئے۔ اس ملک میں بھائی چارے کو عام کر دیجئے، آپس میں محبتیں پیدا فرما دیجئے، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بڑی قربانیوں کے بعد انگریزوں سے اس ملک کو ہم نے آزاد کرایا ہے، اور اس ملک کو آزاد کرانے کے بعد ایسا قانون بنایا کہ سب مل جل کر اس ملک میں اپنے مذہب پر عمل کریں گے۔ اے اللہ اس ملک کو بنانے میں ہمارے پرکھوں نے، باپ داداؤں نے بڑی قربانیاں دی ہیں سب لوگوں نے۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کو رائے نہ مت جانے دیجئے، اس ملک کی حفاظت فرما لیجئے، اس ملک کے بھائی چارے کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ اس ملک کے امن کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے کریم آقا ہمارے ملک کو سرسبز و شاداب بنا دیجئے، یہاں خوب بارشیں نازل فرما دیجئے، خوب کھیتیاں عطا فرما دیجئے، ہمارے باغات کو ہرا بھرا کر دیجئے، ہماری تجارتوں کو بڑا کر دیجئے، ترقی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ملک کا جو معاشی نظام درہم برہم ہے، اے کریم آقا سب بزنس مین پریشان ہیں، سب تاجر پریشان ہیں، معاشی نظام درہم برہم ہے۔ اے اللہ اکنامی گر رہی ہے، اے کریم آقا ہمارے ملک کی اکنامی کی حفاظت فرما لیجیے، تجارتوں کی حفاظت فرما لیجیے، تاجروں کی حفاظت فرما لیجیے۔ کسان خودکشی کر رہے تھے، اے کریم آقا ہمارے جو کسان بھائی خودکشی کر رہے تھے ان کے مسائل کو حل فرما دیجیے۔ اے اللہ رحم کے فیصلے فرما دیجیے، کرم کے فیصلے فرما دیجیے۔ ہمارے جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجیے، ہمارے جو تاجر ہیں ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرما دیجیے، ہمارے جو نوجوان ہیں اللہ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار عطا فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ میں جو اس دنیا سے چلے گئے ان مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، جو اس دنیا میں ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری ریاست میں جو موجودہ حکومت آئی ہے اس حکومت کو مضبوط کر دیجیے، اس حکومت نے جو عوامی فلاح و بہبود کے پلان لے کر آئے ہیں اے اللہ ان پلانوں کو عمل میں لانے کے لیے اے اللہ اس حکومت کی مدد فرما دیجیے، اس حکومت کو ہمت عطا فرمائیے، طاقت عطا فرمائیے، فائننس عطا فرمائیے۔ اے اللہ غریبوں کی کامیابی اور غریبوں کی فلاح کے لیے جو اسکیمیں آئی ہیں ان اسکیموں کو عمل میں لانے کی اے اللہ اس حکومت کو ہمت و طاقت و توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ موجودہ حکومت جو ہے امن و امان کی متمنی ہے، قریب سے ہے، صبر بھی ہے اور رضا بھی ہے، روزہ رکھنے کی جزا بھی ہے، قابل دید کم سنوں کا جنون، چار سو ایک صدا کن فیکون، مل گئی منزل
برکت رمضان برکت رمضان منزل ایمان برکت رمضان برکت رمضان برکت رمضان منزل ایمان برکت رمضان ظہور نور سے بھیگا ہوا ہے یہ عالم شفاعتوں کا چمکتا ہوا سما ہر دم مہ سیام میں حمد و ثنا ہو شام و رمضان کے ماس میں آج ہمارے مائنارٹی بھائیوں نے افطار کی دعوت دی ہے. اس افطار پارٹی میں اردو اکیڈمی چیئرمین ہمارے بھائی طاہر صاحب, آکولا للتا جی, ہمارا سٹی کانگریس پریزیڈنٹ کیشو وینو, رتناکر, قدوس بھائی, سارے سینئر کانگریس لیڈراں شامل ہوئے. نظام آباد یہ شہر سیکولرزم کا مثال ہے. اس شہر میں ہندو بھائیاں ہیں, مسلمان بھائیاں ہیں, سکھ بھائیاں ہیں, گجراتی, مارواڑی, کرسچین, ہر ریلیجن, ہر کاسٹ کا لوگوں کا ملن کا شہر ہے. یہ ہمیشہ یہ سیکولرزم کا مثال بنتے آ رہا ہے. اور نظام آباد کسانوں کی ضلع ہے. اس رمضان کی افطار کے اوسر پر میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں نظام آباد ڈسٹرکٹ ہر معاملے میں ترقی ہو, خاص کر ایجوکیشن میں, انڈسٹریز میں, فصل میں, کھیت میں, ہر طریقے کا ترقی ہونا بول کے اللہ میاں سے دعا کرتے ہوئے رشوت دیتے ہیں.